میں مبارک دین محمد، مغل دربار کا فوجی افسر اور اس آخری جنگ کا زندہ گواہ جس نے ایک سلطنت کی سانسیں کھینچ کر رکھ دی۔ سال تھا 1738۔ دہلی کے لال قلعے کی فضا میں ایک بے چینی، ایک پھٹنے والا تناؤ، ایک خاموش ماتم تیر رہا تھا۔ خبر آئی کہ ذل الہی بادشاہ محمد شاہ نے خود لشکر کی قیادت کا فیصلہ کیا ہے۔ دربار میں تالیاں بجی، دعا کی صدائیں اٹھی، مگر میرے دل میں ایک عجیب سا وسوسہ تھا۔ فوج میں جوش تو تھا مگر تیاری وہ صفر کے قریب۔ میں اور میرے سپاہی بادشاہ کے ذاتی محافظ تھے۔ ہم جانتے تھے کہ یہ لشکر تعداد میں جتنا بڑا ہے، اندر سے اتنا ہی کھوکھلا۔ کچھ رسد بنگال سے آئی، کچھ راجپوت علاقوں سے۔ سعادت خان اور خانے دوڑا اپنے اپنے لشکر کے ساتھ تھے۔ نظام الملک آصف جاہ بطور مشیر ساتھ چل رہے تھے اور وزیر اعظم قمر الدین خان کو دہلی میں رہنے کا حکم ہو چکا تھا۔ پھر نکارے بجے، شاہی ہاتھیوں کی قطار لال قلعے کے دروازے سے نکلی۔ توپے، سپاہی، علم بردار، محفلوں کے ساتھ باورچی زنانہ۔ یہ جنگی لشکر کم اور ایک شاہی کارواں زیادہ لگ رہا تھا۔ پہلا پڑاؤ پانی پت میں ہوا اور جو میں نے وہاں دیکھا دل بیٹھ گیا۔ جنگ کی بات کم، محفلوں کی رونقیں زیادہ۔ ہر رات قوالی، ہر دن مشوروں کی تکرار اور نادر شاہ کے خطرناک حملوں کو مذاق سمجھنے کی عادت۔ میں نے اپنے جوانوں سے کہا، ہم جنگ نہیں قسمت پر چل رہے ہیں۔ پھر پڑاؤ ہوا سونا پت میں۔ راجپوت جانباز ہم سے آ ملے، کردار مضبوط، سوار بے مثال۔ یہ چیز امید دیتی تھی، مگر دوسری طرف جنگ سے پہلے ہی قیادت ڈگمگا رہی تھی۔ سعادت خان اور خانے دورہ کی انا ٹکرا رہی تھی۔ آصف جاہ ہر شب کہتا، یہ جنگ اگر ہم اسی طرح گئے تو سلطنت کا پردہ چاک ہو جائے گا۔ بادشاہ محمد شاہ کبھی گھبرا جاتے، کبھی لشکر کی تعداد دیکھ کر مطمئن ہو جاتے، کبھی جنجلا کر امیروں کو ڈانٹتے اور کبھی ساز و سنگیت کی محفلوں میں گم ہو جاتے۔ وہ برا انسان نہیں تھا مگر برا بادشاہ ضرور تھا۔ اور پھر ہم کرنال پہنچے۔ کھلے میدان، سخت سردی اور دور کہیں دھول کے بادل۔ نادر شاہ کا پڑاؤ۔ رات کو ہم بادشاہ کے خیمے کے گرد پہرا دے رہے تھے۔ اندر امیر باہم دستوں گریباں، کوئی جنگی منصوبہ نہیں، کوئی صف بندی نہیں، ہر کوئی اپنی بڑائی ثابت کرنے میں لگا تھا۔ اور پھر صبح ہوئی، نکاروں کی گونج فضا میں بکھری ہی تھی کہ خبر آئی، خانے دورہ نے بغیر مشورے کے نادر شاہ پر حملہ کر دیا ہے۔ میں دوڑ کر خیمے میں گیا، ذل الہی ہکا بکا رہ گئے، ڈانٹنے لگے مگر دیر ہو چکی تھی۔ نادر شاہ کے تیر اندازوں نے خانے دورہ کی فوج کو 1 گھنٹے میں چیر کر رکھ دیا۔ خانے دورہ خود بھی زخموں سے نڈال ہو کر گرا اور ہزاروں مغل سپاہی گھاس کی طرح کاٹے گئے۔ پھر سعادت خان آگے بڑھا، وہ شیر تھا، میدان میں مرد کی طرح اترا، مگر اندر سے قیادت بکھری ہوئی تھی۔ نادر شاہ نے گراؤ کیا، چاروں طرف سے آگ کی طرح اس کی فوج لپٹ گئی۔ دن ڈلتے ہی وہ قید ہو چکا تھا۔ جب یہ خبر بادشاہ تک پہنچی، اس کا چہرہ روئی کے رنگ جیسا سفید ہو گیا۔ میں نے پہلی بار ایک بادشاہ کی آنکھوں میں وہ خوف دیکھا جو جانتا تھا کہ سلطنت ختم ہونے والی ہے۔ آصف جاہ کو بلایا گیا، وہ آیا، چہرے پر وہی گہری سنجیدگی۔ بولا، حضور، جو ہونا تھا ہو چکا، اگر مجھے کمان دی جاتی تو حالات کچھ اور ہوتے۔ اب صرف ایک راستہ ہے، مذاکرات۔ اس کے لہجے میں غصہ کم، دکھ زیادہ تھا۔ پھر میں نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا جو آج بھی دل کو زخمی کر دیتا ہے۔ نادر شاہ کے خیمے میں وہ فاتح جس نے آدھا ایشیا رون دیا تھا، اور اس کے سامنے ہمارا بادشاہ ذل الہی محمد شاہ آنسو ضبط کرتا ہوا، گھبراہٹ چھپانے کی ناکام کوشش کرتا ہوا بیٹھا تھا۔ نادر شاہ نے ایک نظر میں اس سلطنت کا بید پڑھ لیا۔ یہ لوگ جنگ نہیں لڑ سکتے کیونکہ ان کے اندر جان ہی نہیں رہی۔ جب دہلی واپسی کا حکم آیا، میں اور میرے جوان بادشاہ خیمے کی حفاظت میں خاموش کھڑے تھے۔ کوئی کچھ نہ بولتا تھا، ہر چہرے پر شکست کی دھوپ لگی تھی، وہ دھوپ جس میں امید نہیں، صرف زوال کا سایہ ہوتا ہے۔ میں مبارک دین محمد اس جنگ کا گواہ آج بھی کہتا ہوں، شکست نادر شاہ نے نہیں دی تھی، شکست ہم اپنے ساتھ دہلی سے ہی لائے تھے۔ ہم ایک غیر منظم، تھکی ہوئی، بکھری ہوئی قوم تھے، اور وہ آندھی کی طرح آیا اور چلا گیا، ہمارا غرور، ہمارا وقار اور ہماری سلطنت۔